119 جنوبی کے غیور مسلمانوں، ایمانداری سے بتاؤ، میں ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں، آن دی ریکارڈ میری بات ساری کی ساری میرے عزیزوں محفوظ ہو رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھروں میں جا کے اپنے بچوں کی زندگی دیکھو، اپنی بچیوں کی زندگی دیکھو، اپنی لگائیوں کی گھر والیوں کی زندگی دیکھو، اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھو۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں قرآن کی آیتوں میں تو اسلام نظر آئے گا، ہماری گھریلو اور کاروباری زندگی میں اسلام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ بے شک میرے عزیز و سرگودے کے غیور مسلمانوں، گرد و نواز سے آنے والوں، یا تمہیں سچ کڑوا سننا پڑے گا۔ خدا پاک کی قسم، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہمارا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے، خدا کی ناراضگی کو زمین کے اوپر لے کے آ رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے الہ العالمین، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تیری ناراضگی کی کیا نشانیاں؟ قوموں پر عذاب بھیج دیتا ہے، شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھولیے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، زلزلے بھیجتا ہے۔ فرمایا نہ موسیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ میری مشیت ہے، چاہے میں نیکوکاروں پہ زلزلہ لے آؤں یا گناہگاروں پہ لے آؤں۔ الہ العالمین عبد الحنان کو بتلا دے، 119 میں جائے گا، مدینہ العلم میں جائے گا، اپنی دھیوں بیٹیوں بہنوں کے پاس جائے گا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، عقیدت مندوں مریدوں کے پاس جائے گا۔ وہ جا کے کیسے بتلائے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 3 نشانی ہے۔ فرمایا جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں، بے موسمی بارشیں برساتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دے دیتا ہوں، اور بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہوں۔ جب یہ تینوں چیزیں تینوں لوگوں کے پاس چلی جائیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے موٹے موٹے گڑے پڑ رہے ہیں میرے عزیزوں، 10 سال کے بعد جا اللہ باری ہوا کرتی تھی، یا تو دوسرے دن ہو رہی ہے۔ راہ سلمی صاحب میں میرے عزیزو سفر میں میرے عزیزو پتہ نہیں فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں ہمیں ایک تبصرہ سا کر رہے تھے، میں نے کہا سلمی صاحب یہ بے موسمی بارشیں نہیں، بڑی نکتہ دان ہے، بڑی عجیب بات کہہ دی، محسن العلماء ہے، کہہ لیں گے مولانا جب گندم تیار ہوئی تب اللہ نے گڑے برسا دی ہے، بام کی فصل تیار ہو رہی ہے اللہ اب گڑے برسا رہا ہے، تو اب بھی لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ انور ٹول لگانے والوں کو، سجڑی کھانے والوں کو، مال نہ کھانے والوں کو، دسہری کا شوق رکھنے والوں کو پھلوں سے مٹھاس چلی گئی، زندگیوں سے مٹھاس چلی گئی، کردار ہمارے گندے ہو گئے، اخلاق ہمارے کڑوے ہو گئے، اب بھی یقین نہیں آ رہا، حکومتیں بے شک ہمارے سے راضی لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ 4 بچوں کا باپ، اور بچے بھی نوکری ملازمت پیشہ سرکاری ملازم، پھر بھی 4 بچوں کا باپ، کپڑے میلے کو سلے لے کے پھر رہا، اسے اس کی مرضی کی مطابق روٹی نہیں مل رہی، مرضی کے مطابق اسے چائے نہیں مل رہی، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو باپ کا نہ بنا وہ خدا کا کیسے بنے گا، جو ماں کا نہ بنا وہ خدا کا کیسے بنے گا؟ اور میرے پیاروں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے؟ اور میرے عزیزو آپ کو اپنے چہروں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ اپنی نسل و عقلوں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ کا میرا بچہ کبھی اللہ کے گھر میں نظر آوے تھا، کبھی اذان دیتا نظر آوے تھا، کبھی تبلیغ والوں کو گشت کراتا نظر آوے تھا، اب جا کے دیکھ لو اللہ اکبر سنوکر کے اڈے پہ کھڑا ہے، یار کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہے، یا یار کے ساتھ کر رہا ہے، بھال وہ ویسی جانور جیسی شکل ہے۔ میرے عزیزو یہ سارے کے سارے علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ داڑھی پگڑی والے بیٹھے ہیں، اگر یہ بال لمبے کریں گے تو پیچھے کی طرف زلفیں رکھیں گے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، بالوں کو اوپر کی طرف پیچھے کی طرف یہاں تک بڑھا لو، کانوں کی لو تک بڑھا لو، گردن تک بڑھا لو، چاروں طرف سے تینوں طرف سے برابر کر لو۔ یہ مدینے والی سرکار جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب بال یوں اگے کی طرف بکھیرنا، ناک تک یوں کر کے بکھیرنا، پھکے مار مار کے ریمبو بڑھنا۔ رب اکبر کی قسم یہ کالے گورے کا، یہ وائٹ ہاؤس والے کا، یہ مسلمانوں کی چمڑیوں دیڑنے والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بال اللہ کی نعمت ہے میرے عزیزو، جس کے سر پہ بال ہی کوئی نہیں اس سے اس بالوں کی قدر پوچھو۔ میرے عزیزو مصنوعی بال لگواتا پھر رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ قیامت کے دن بالوں کے بارے میں اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ پانی کا گلاس پڑا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھائی پاس بیٹھا، اس نے پانی کا گلاس پانی پی لیا، گلاس رکھ دیا،
سگا ماں جائے جب اسی گلاس میں پانی پیوے گا تو پہلے کا گھال کے پھینکے گا، جتنے گھونٹ تو نے پھینکے تجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن نماز کا، کلمے کا، روزے کا، اخلاق کا، سارے کا سارا حساب بعد میں سب سے پہلے اللہ دو سوال کریں گے، اے میرا بندہ میں نے تیرے جسم میں تندرستی دی تھی اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا ان دو نعمتوں کا زمین پر رہ کر کیا شکر ادا کر کے آیا ہے؟ پانی میں نے بھی پیا، مجھے یاد آیا کہ پانی پیتے ہوئے میں نے ماں کو نہیں دیکھنا، میں نے ابا کو نہیں دیکھنا، میں نے دو جہان کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ جب آپ نے پانی پیا تو گلاس پہ اللہ بائیں ہاتھ میں تھا، کھبے میں تھا کہ سجے میں تھا؟ اور میرے عزیزو پانی تو کھبے ہاتھ سے پی لیا جائے گا، لیکن اس میں خدا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا۔ سجے ہاتھ سے 3 گھونٹ میں بیٹھ کر دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کے پی کر، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر سر ڈھانپ کر پیے گا، اللہ اکبر 6 سنتیں بھی زندہ ہو جائیں گی، شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ پانی 119 چک میں پیا، لیکن روزے کے انور کے اندر مدینے میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ اس گلاس کے 3 گھونٹوں پر خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بتاؤ اپنے بچوں کو اہمیت، جب باپ کو ایک ساتھ میں گٹر گٹر جانوروں کی طرح، جیسے بھینس کو مروڑ نہیں اٹھ جاتا، وہ کس میں ڈال کے وہ پلا میں کیا بنی ہوئی ہو جی، وہ ناڑ، نل میں ڈال کے پلا میں یوں پہ گڑ 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 پی رہا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تیری عادت کو تیرا بچہ پک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ذہن نشین کر رہا ہے، خبردار جب تو کھڑا ہو کے کھبے ہاتھ سے پانی پیوے تو اپنی اولاد کو ٹوک ہی نہیں سکتا۔ باتھ روم میں جا رہے بغیر پیشاب کیے، پیشاب بغیر استنجا کیا رہا، یہی کام تیرا بچہ کر رہا۔ ماں کو ڈاکٹر کے اسپتال شہر میں لے کے جا رہا، امی پیشاب آ رہا، بھائی ٹٹی خانہ باتھ روم کوئی نظر نہیں آ رہا، ماں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے شلوار اتار کے موت کے یوں آ گیا، اللہ اکبر، نہ ماں نے روکا، اسے خود نہیں پتا کہ غسل کن چیزوں سے ہوتا ہے، نہ پاکی کن چیزوں سے آتی ہے، استنجا۔ میرے پیارو اگر میری مانو تو آج سے پیشاب کر کے استنجا ضرور کریو، رات کا اندھیرا دن کا اجالا ہو، خدا نہ خواستہ نہ پاکی کی حالت میں قطرے پیشاب کے کپڑوں پر رنوں پر لگ گئے، اس حالت میں ملک الموت آپ کو مجھے لینے کے لیے آ گیا، آپ کے میرے جسم کو کپڑوں کو ناپاک دیکھ کر خدا پاک کی قسم وہ ہرگز جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں سچی سچی بات کرے کرو، آپس کے اندر حق گوئی، خدا کے واسطے اپنی برادری بچانے کے لیے کسی عزت کا جنازہ نہ نکالا کرو، اپنا خاندان بچانے واسطے، اپنی جھوٹی شان و شوکت بچانے واسطے اے لوگوں سچائی کا ساتھ نہ چھوڑا کرو۔ سچ سچ ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، سچ کو بڑے کہا کرتے تھے، کبھی آنچ نہیں ہے۔ جب مائیں بچوں کو جھوٹ سکھائیں گی، جب باپ بچوں کو جھوٹ سکھائیں گی تو نسلوں کے اندر سچائی پر ڈٹنا کیسے آ جائے گا؟ خبردار، گھر کے اندر ماں عورت ہے، تو امین ہے، تو اللہ اکبر محافظ ہے، تیرا بیٹا غلط ککرم کرتوت کرے، تیری دھی غلط کام کرے، موبائل کے اوپر اللہ نہ کرے کسی کی دھی پکڑی جاوے اور اسے ماں پکڑے، فوراً باپ سے رات کے کان میں شکایت کر دے، آج تیری دھی نے یہ گل کھلایا، آج تیرے بیٹے کی شکایت فلانے محلے میں سے آئی ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب سر سے پانی ٹپک جاتا ہے پھر اللہ اکبر اس وقت پچھتاوے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تیرا کام روٹی پکانا ہے اور خاندان نسل کی تربیت کرنا ہے، باقی نسل کی حفاظت کرنا یہ تیرے شوہر کا کام ہے، اور اس حفاظت پر مدد کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے پیارو، میرے بزرگوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے پر اپنے بچوں کے واسطے 2-4 ہنجو نکال لیا کرو، 2-4 آنسو کے قطرے نکال لیا کرو۔ قطرے 2 ہوتے ہیں، دونوں ہی پانی کے ہوتے، ایک قطرہ فصل پر لگ جائے فصل کو نکھار کر دیتا ہے، اور ایک آنکھ کا قطرہ نسل کے اوپر لگ جائے خدا پاک کی قسم ہے گلیوں کے روڑے کیڑوں کو اٹھا کر وقت کا جنید بغدادی بنا دیتا ہے۔ بایزید کی
ولایت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ امام شافعی کی امامت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ عبد القادر جیلانی کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا۔ وہ امام القراء، وہ حرم شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کے ککارے حکارے نکالنے والا شیخ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا ہاتھ ہے۔ یہ بقلم نفس نفیس عبد الحنان بیٹھا ہے، آج اس کی تبلیغ، اس کی تدریس، آج اس کی تلاوت، آج اس کے بیانات، آج اس کے رونے پر اللہ کی قسم کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ماں کا ہاتھ ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو کے چلی گئی، وہ سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو کے چلی گئی۔ ہمیں کیا پتا تھا پرانے سے مسلح پر جو خدا کو رو کے دکھا گئی، اللہ اس پرانے مسلح کی برکت سے دنیا کے تخت و تاج قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ نعت خان سے فرمائش کرنے والوں، ماں کا شان سنا۔ جسے گھر کے اندر ماں پر ترس نہیں آتا اسے ماں کا شان سننے کا کوئی حق نہیں۔ جسے روٹی بولی صاف کھاتے وقت امی نہیں یاد آئی، جسے کلف والے کپڑے پہنتے وقت ماں کے کپڑوں پہ داغ دھبے نظر نہیں آئے، جو بیڈ پر اے سی میں سو رہا اسے ماں کی منجی ڈھلی نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ آج باپ سے حق مانگتا ہے، کبھی باپ کی چرپائی کس کے دے؟ خبردار خبردار، اے انگلوں کو کم مروڑے کر، یوں نہ کہا کر میرے پیو نے میرے لیے کیتا کچھ نہیں۔ تیرے پیو نے تو نہیں کیتا، اللہ وہ کچھ تیرے لیے کر دے گا کہ دنیا عبرت کا نشان مل جائے گی۔ جن کامیابیوں کو تو حکومتوں میں، تم پیسے میں، تم عہدے میں تلاش کر رہے ہو، یہ کامیابیاں تو اللہ نے ماں باپ کی جھولیوں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی، باپ کی اخلاص والی دعاؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ پھونک کے رکھ دیا باپوں کا سینہ، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ رو رہی ہے ماں، کہہ مولوی جی ہائے اس اللہ والی کو کیا پڑی تھی، اس کو تو آگ گئی، قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ کہیں سے چنی پڑوا رہی، کہیں سے تویز لے کے آ رہی، کہیں سے دھاگے پڑوا رہی۔ مولوی صاحب بچے واسطے کر دو، مولوی صاحب بچے واسطے کر دو۔ اس ماں کو کون سمجھائے، اس اولاد کو کون سمجھائے جس نے ماں باپ کی زندگیوں میں اذیتوں کے بار کھڑے کر دیے۔ چولہے کے آگے دھوئے سے اتنا روئی روئی میرے عزیزوں، 9 مہینے تجھے گود میں اٹھا کر دردوں سے اتنا نہ روئی جو آج تیرے کرتوتوں کو دیکھ کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی، اسے تو 2 روٹیاں ہر حال میں مل رہی تھی، یہ تیرے واسطے تویز لاتی پھر رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرے پہ پھوکے مارتی پھر رہی ہے، تیرے منہ کو تیرے کپڑوں کو سونپ گئی ہے۔ خدا پاک کی قسم تجھے منجے پہ مدعا لیٹ کے راتوں کو رو رو کے دعا کر رہی ہے، سایہ اسے نہ ترسانا، اسے دکھی نہ کرنا، خبردار اپنی تندرستی جوانی سے اس کی آنکھ میں آنسو نہ لگانا۔ اگر اس نے خدا کو رو کے دکھا دیا تو اللہ تیری آنکھ کا نور چھیننے میں دیر نہیں کرے گا۔ سنو خدا کے واسطے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر دی، کیا گلی کے کتے کی حیثیت ہے جو اللہ ماں باپ کے نافرمان کی حیثیت کر دے گا۔ کسی اللہ والے سے کسی اللہ والے نے عرض کر دی، حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کوشش کرنا کوئی تیری شکایت اللہ کے آگے نہ کر دے، بس سب سے بڑی وصیت۔ کوشش کرنا تیری وجہ سے کوئی اللہ کو رو کے نہ دکھا دے، کوشش کرنا تیرے سے پھک جل کے، خواہ وہ ساس ہو، خواہ وہ بہو ہو، خواہ وہ درانی ہو، خاندان ہو، خواہ جیٹھ ہو، کہ پھپھی کا رشتہ ماسی کا، کہ بھتیجی کے ساتھ پھپھی کا، ماسی کے ساتھ بانجی کا رشتہ، کہ بھتیجے کے ساتھ چاچے کا، کہ تائے کا بھتیجے کے ساتھ رشتہ، کہ بانجے کا مامے کا رشتہ۔ خبردار میرے پیارے، یہ رشتے میرے عزیزوں دھاگے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں، یہ دودھ پھٹنے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی رشتوں کے ساتھ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ خبردار کسی کے دل کو نہ دکھانا، اتنا تنگ نہ کرنا، وہ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دے۔ اگر اس کے رونے کی فریاد کو اللہ نے سن لیا، تجھے مجھے اللہ صبح اٹھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
یصلح لکم اعمالکم، او تم ایک سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا اندر بھی سدھار دوں گا، تمہارا باہر بھی سدھار دوں گا۔ کیا چٹے کپڑے کا رنگ ہے جو تمہارے کردار کا رنگ نکھار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیرے کچے سے کوٹھڑے 119 جنوبی میں، اللہ اکبر، آسمان والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ بھر اپنے گھر کو گندم سے نہیں، چاول سے نہیں، فصل سے نہیں، مال سے نہیں، ڈھور سے نہیں، اپنے گھر کو کردار اور غیرت سے بھر۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر پیسے سے مال سے اپنے گھر کو بھرے گا تو قلعہ شرکوف کے ذریعے حفاظت ہوگی، اگر کردار سے بھرے گا تو تیرے گھر کے محافظ آسمان کے فرشتے بن جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال پٹھے سیدھے، سارے کے سارے سیدھے کروں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ ہونے سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتنی بڑی اللہ کی پیشکش۔ 3 صابن کی پنیاں جمع کرو، 100 چوتھا فری، 2 سرف کے پاکٹ جمع کرو، تیسرا فری۔ اللہ فرماتا ہے گناہ سے بچ جا، مغفرت کا اعلان بھی میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو راتوں کے اندھیرے میں گناہ سے بچ، میں میدان محشر کے اجالے میں تیری پاکیزگی کا اعلان کروں گا۔ میرے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ جل شانہ سے ہماری آج اللہ سے ہماری سرسدی کوئی نہیں۔ آج اڑی پڑی ہے، اٹی پڑی ہے، اڑی پڑی ہے، اولاد نہ رہی، بیوی بیوی نہ رہی، ایک وقت کی روٹی نہ ملے، ایک موسم کے کپڑے نہ ملے، طلاق کی دھمکی دے رہی ہے، کہہ رہی چپ کر جا، تیری غیرت کا ایسا بانڈا پھوڑوں گی مدھ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کے باپ نے خدا پاک کی قسم ٹرک میں جہیز نہیں دیا، اپنی زندگی کا قیمتی خون اپنی رگوں سے نچوڑ کے بیٹی کے لال دوپٹے میں دے دیا۔ یہ وہ بیٹی کہہ رہی ہے، اسے اپنے باپ پہ ترس نہ آیا، اسے اپنے بھائی پہ ترس نہ آیا۔ جب میری بچی تو رخصت ہوئی تھی، تیری ماں کتنی مرد دورے پڑ پڑ کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو رہی تھی، تیرا باپ ہارٹ اٹیک کے مرض میں ہسپتال چلا گیا، تیرے بھائی جو گبرو جوان تھے اتنے بڑے پھاڑ ان کے سیروں پہ پڑے، رو کے نہ دکھایا۔ جب بیل کو لال جوڑے میں دیکھا تو بیل بھی رو دیے۔ ان کا رونا آسمان کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کے کہہ رہا تھا، اللہ تل کا جوڑ کر اپنے گھر کی عزت کو غیر کی جھولی میں ڈالا۔ اللہ ہمارے آنسوؤں پہ ترس کھا، ہماری عزت کی حفاظت فرمانا، ہماری غیرت کی حفاظت فرمانا۔ لیکن بیٹے کو احساس ہوا، بیلی صاحب اب نے یوں سنا، فرمایا جب دھی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو گائے بھینسیں بھی رونے لگ جاتی ہیں، مرغیاں بھی رونے لگ جاتی ہیں، کہ صبح صبح پرندے دانے چگڑے آتے تھے وہ بھی روتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، تیری سہاگ کا، تیری عزت کا پرندوں جانوروں کو تو احساس ہوا، لیکن تجھے احساس اپنے باپ کی غیرت کا نہ ہوا۔ تیرے منہ پر لفظ کیوں آیا کہ خبردار میرا بوڑھا کھلائیوں میں عدالت پہنچ جاؤں گی، میں عدالت لے جاؤں گی۔ تیرے باپ نے تو جب تجھے ڈولی بٹھایا تھا تو سر کے اوپر کپڑا رکھا تھا اور رو کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ تیرے گلے میں تو سونے کا ہار اچھا لگے تھا، چاندی کا ہار اچھا لگے، تیرے گلے میں طلاق کا ہار کیوں آ گیا؟ کتنی عالمہ بیٹھی ہوگی، کتنی مول بڑے بیٹھے ہوگی۔ مجھے دنیا داروں کا تربان کوئی نہیں، دین داروں کی دین دار بچیاں بھی طلاق کے لے کے گھر کے اندر بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ بخاری پڑھنے کا، کیا فائدہ مولی صاحب ترمذی پڑھنے کا؟ تجھے ترمذی مسلم میں پاکی نہ پاکی بس کا مسئلہ یاد آیا، عائشہ کی چادر تجھے کہیں نظر نہیں آئی؟ خدیجہ کا بال قربان کرنا، فاطمہ کا ٹاکیوں والا لباس پہن کر ٹکڑے کھا کھا کے صبر کرنا یاد نہیں آیا؟ یہ تجھے کسی کتاب میں نہیں پڑھا؟ تجھے کس نے کہا روٹی کپڑے مکان سے خوشحالی آیا کرتی ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان خوشحالی کا سبب بنتا تو محمد کے 11 گھرانوں میں ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ چل بوا کھڑکا، کس کا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ اما دو جہاں کا سردار تیرے گھر میں آرام فرما رہا ہے، اما دو جہاں کا سردار جس کے ساتھ تُو نے زندگی کے سال گزارے، زندگی کے ایام دن گزارے، بتا حضور کا گھر کیسا تھا؟ اما کی کوک نکل گئی، رو رو کے چنیاں سو سے گلی ہو گئی۔
کہ عبداللہ تجھے میں کیا بتاؤں، جس دن سونے کا جنازہ اٹھا اس دن بھی میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا۔ سارے نبیوں کے سردار کو جب صحابہ کندھے پر اٹھا کے روزہ انور میں لے کے جا رہے تھے، اماں کہتی ہے محلے میں سے ہم نے ادھار تیل منگوایا۔ تب عائشہ کے بیڑے کے اندر جب نبوت کا چراغ بجھ گیا تو پھر اس وقت مصنوعی تیل کا ادھار تیل منگوا کر چراغ جلایا گیا۔ میرے بھائیا، اگر میری ماں عائشہ کا، نبی کی دھی فاطمہ کا اندھیرے میں گھر بھر سکتا ہے تو جس گھر کے اندر بڑے بڑے لاکھوں روپے کے فنوسوں کی روشنی، ان روشنیوں کے باوجود بھی بتا تو طلاق لے کے اپنے گھر کیوں آ گئی ہے؟ بدلو میرے آپ کو، اپنے میرے عزیزوں اپنے آپ کو۔ صبح کا جب سورج دیکھو تو میرے عزیزوں چہرے کا رنگ نہ بدلاؤ بلکہ کردار بدلا ہوا نظر آنا چاہیے، کیفیت بدلی ہوئی نظر آنا چاہیے۔ یہ چار سکے، یہ دولت، یہ دھن دنیا، جس کے پیچھے نہ دھی چھوڑی نہ ماں، کبھی بھابی پر کبھی بیوی پر۔ میں تجھے دیکھا تو میرا منہ نہ کھلوا، میں تجھے جاڑوں تو اپنے ماں باپ کے گھر کیا کرے، شرم نہیں آتی؟ چار جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بیوی پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ خبردار، بیویوں کو مت مارا کرو، خبردار، اگر لڑائی جھگڑا تو بد کمرے کو کے اندر ای او کی آواز نہ آوے۔ اگر تو اپنی بیوی کو اپنے سامنے چھیتے گا تو تیری خدا کی قسم تیری اولاد اپنی ماں کی عزت کوئی نہیں کرے گی۔ میرا نبی صرف نماز کا سجدہ نہیں دے کے گیا، صرف رمضان کا روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ کا نظریہ نہیں، صرف خیرات کا نظریہ نہیں، میرا نبی گھریلو زندگی کا کردار دے کے گیا۔ ایسا کردار ہوا کرتا تھا، اللہ کی قسم 119 جنوبی والوں، اللہ نے اس دھرتی پر عورتوں کا ایسا کردار دکھایا کہ جبرائیل علیہ السلام اگر ننگا سر گھر کے اندر تھا تو جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے گھر کے اندر کوئی نہیں آیا۔ 129 والوں، آپ نے مجھے محبت اور پیار کے ساتھ بلایا، مت سدھی دے کے جاؤں گا، دھیوں کو بیائیو نہ شادی حال کی انہیں زینت بنایا کر، بلکہ اپنے گھر سے رخصت کرا کر۔ ضروری تو نہیں کہ شادی حال میں دھی کو لاوے گا تبھی روٹی چلے گی، ضروری تو نہیں شادی حال میں دھی کو لاوے گا تب برات آوے گی۔ بیا نکاح پڑھ لو، مسجد کے اندر روٹی کھاؤ، شادی حال میں ون سوٹی کھلاؤں گا، لیکن میں نے اپنی دھی کو پیسوں سے نہیں پالا، اپنی غیرت کے آنسوں سے پالا ہے۔ میں نہیں چاہتا جس گاڑی میں دولہا بیٹھ کے آئے ڈرائیور کی نگاہ پڑ جاوے، بلکہ دولہے والی گاڑی کے اندر میرے عزیزوں ڈرائیور کا جو سیدھا شیشہ کا بھی ہے اس پر کپڑا ڈال یا مدہ کر لے۔ میں نہیں چاہتا تیری آنکھ میں میری بیوی کے برقعے کا رنگ بھی آوے۔ ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ تم کہاں کے رانے، میں کہاں کا قصائی قریشی، میں کہاں کا رانا، میں کہاں کا کبو۔ جب میری دھیاں لوگوں کی نظروں میں آ کر ان کے دل کو بہلانے لگ جائے تو سمجھ لے غیرت کا بھی جنازہ نکل گیا اور کردار کا بھی جنازہ نکل گیا ہے۔ گھروں سے بھی آؤ بچیوں کو اور کوشش کرو بچہ پیدا ہوئے یہ پیٹ پھڑوا کے لیٹ جاتی ہے کہ 2 بچے خوشحال، گھر کرو، برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ ہے تو بے شرمی کی بات بچے بیٹھے، لیکن میری بچیوں برداشت کرو، اپنے پیٹ کو کسی غیر کے سامنے ننگا نہ کرو۔ آپریشن تھیٹر میں کون ہوتا ہے؟ نہ باپ ہوئے، نہ ماں ہوئے، نہ دی ہوئے، پتہ نہیں غیروں کے سامنے، پھر بھی تمہارا پردہ بچا۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کو سنبھال لو، اپنی زندگیوں کو سنبھال لو۔ ہم کیا تمہارے سے امید رکھے قرآن کی خدمت کریں گی؟ کیا تمہارے سے امید رکھے تم اللہ کے دین کی ترقی کا سبب بنو گے؟ بس میرے عزیزو آپ حضرات سے میں عرض کر کے جاؤں گا، بس ہم نے کردار کو بدلیے، ورنہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دکھا بھی نظروں کے سامنے رہا ہے۔ مرنے کے بعد کون دیکھے گا پتہ نہیں کس کے نصیب ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ جو قرآن کے باغی ہو گئے، جو نماز کے سجدوں کے باغی ہو گئے، جو رزق کے حلال کے باغی ہو گئے، جنہوں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا، خدا نے اس کی نسلوں کا تباہ ہونا اور خود بے عزیز و بے دین ہونا اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا۔ رہی بات وہاں کی تو پردے میں کر، اندھیرے میں کر، بغیچے میں کر، روٹ میں کر، اجالے میں کر، چھپر میں کر،
کچھ دکھا کے کچھ اور کر، کچھ بتا کے کچھ اور کر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رات کے اندھیرے میں جو تُنے اللہ کے رستے میں دیا، قیامت کے دن تجھے وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور رات کے اندھیرے میں کسی غریب کی بیٹی یا کسی کی عزت، کسی مال سے کھڑواڑ کیا، قیامت کے دن میدان محشر کے اجالے میں خدا کی قسم اس کا بدلہ بھی تجھے دینا پڑے گا. بابا جی میں آپ سے ایک بات کروں، آپ مجھے اس بات کا جواب دو، تسلیم کرو گے؟ رب اکبر کی قسم پہلے دور کے چور غیرت مند تھے، پہلے دور کے ڈاکو غیرت مند تھے. اگر کسی کے گاؤں میں چوری کرنے جاوے تھے، پہلے پوچھے تھے ہمارے گاؤں کی دھی تمہارے گھر میں بیائی تو نہیں ہے؟ ہماری دھی ہمارے گاؤں کی دھی ہمارے گاؤں سے تمہارے گھر میں جہیز تو نہیں لے کے گئی. ڈاکو غیرت مند ہوا کرتے تھے، کہتے تھے نا بھائی، جس گھر کے اندر ہم نے جہیز دیا، جس گھر کے اندر ہم نے جہیز دیا، اسی گاؤں میں چوری کرنے لگ جائے، چوروں کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. خدا پاک کی قسم جب وہ چور اللہ کو رو کے دکھاتے تھے، اللہ انہیں ولی اور عابد بنا دیا کرتا تھا. آج میرے عزیزوں کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ عابدوں کی آنکھوں میں سے بھی اللہ نے آنسو غیرت کا چھین لیا.